رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين إلى خير النهاية. تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد، تمام بلندیاں، بزرگیاں اور بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محبت کے ساتھ آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور اصحاب نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کا یہ دعوت ضرور. اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، یقین محکم عمل کا محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اور نہیں تیرا نسیمم قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان میں. اور آج کے دور کے لیے خاص کر کے یہ شعر، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے جو اس شعر میں دکھایا گیا ہے اور جس درد کو بیان کیا گیا ہے، حقیقت میں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہے. اگر ہم اس میں سدھار نہ کریں گے تو یقیناً آنے والا وقت ہمارے لیے اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. ہمیں اور بھی زیادہ دقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. دوستان محترم، یہ محفل سجائی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے. لوگوں نے جس کو بھی سمجھ میں آیا کہ ایسی محفلوں اور مجلسوں میں پیسہ لگانا چاہیے، انہوں نے لگایا بھی ہے. اللہ و رسول اور دین کی اشاعت کے لیے ہر کسی کا مال و زر، ہر کسی کی طاقت خرچہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ کہ جس کو دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرتا ہے. دوستان محترم، یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں حقیقت میں نہ جس سے دنیا کا ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا، ایسے کاموں میں ہم بے شمار دولتیں خرچہ کر دیتے ہیں. لیکن جب وہی دین کے نام پہ کسی سے کہا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے کچھ روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں. بڑی مشکل سے چند قدم ہم دین کے لیے چلتے ہیں. بڑی مشکل سے چند وقت تھوڑی ساتیں ہم دین کے لیے دیتے ہیں. جبکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کو بانٹا جائے تو دو حصوں میں بڑھتی ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت. مالی عبادت، دین کے لیے اپنے مال کو خرچہ کیجئے، دین کے اشاعت کے لیے، دین کی محفلیں قائم کرنے کے لیے، دین کی کتابیں اشاعت کرنے کے لیے، تو وہ ہماری مالی عبادت بنتی ہے. اپنا وقت دینا، بیٹھ کے سننا، علماء کی زیارت کرنا، علماء سے مصافحہ کرنا، ان سے ملنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری ہماری بدنی عبادتیں ہیں. اور دو عبادتوں کو ہمیں خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے، انہی دو عبادتوں کو، مالی عبادت اور بدنی عبادت. اور انہی کے تعلق سے ہمارا سب کچھ جو بھی حشر کے میدان میں ہوگا انہی کے اعتبار سے ہوگا ہمارے لیے. تو گزارش یہ ہے
کہ آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ مالی عبادت بھی کرنے کی پوری کوشش کریں، بدنی عبادت بھی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میں نے جس ذات مقدس کو آج اپنا موضوع بنایا ہے، جس ذات مقدس کا ذکر کر کے آج میں فیض حاصل کرنے والا ہوں، وہ خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام دو طریقے سے لیا جاتا ہے، ایک اردی کہا جاتا ہے، ایک عروی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دال کی جگہ واو اور واو کی جگہ دال، دونوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اردی یا عروی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ففیری بہن ہے، ہمارے نبی کی بہن ہے، انہی کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حکیم جو عروی کی ماں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، جس ماں سے اور جس ماں کا دودھ حضرت عبداللہ نے پیا، اسی ماں سے حضرت ام حکیم بھی پیدا ہوتی ہیں، اور انہی کا دودھ حضرت ام حکیم نے بھی پیا تھا۔ بہرکیف یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ اتنا خوبصورت ہے، اور کچھ خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں کہ جن خصوصیات میں وہ تنہا ہیں۔ نمبر ایک، پہلی خصوصیت، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود اس خصوصیت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو نبی کو نور مانتے ہی نہیں، لیکن عثمان کو ذو النورین ضرور مانتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ میں مکہ میں بس پہ جا رہا تھا، تو جو لے کے گیا تھا، یعنی معلم بن کے گیا تھا، وہ وہابی تھا، لیکن جو وہاں گائیڈ اس نے بلایا تھا وہ دعوت اسلامی کا بلا لیا تھا۔ اب دونوں الگ الگ، جو معلم تھا وہ وہابی اور جو گائیڈ تھا وہ دعوت اسلامی کا سنی صحیح العقیدہ۔ اب اس کو بھی بڑا اچھا موقع ملا، جیسے ہی جبل نور کے پاس پہنچا تو گائیڈ نے کیا کہا، یہ سامنے پہاڑ جبل نور ہے۔ معلم کو اشارہ کرتے کہا، حضرت یہ جبل نور ہے نا؟ تو معلم نے کہا ہاں یہ جبل نور ہے۔ کہا بتاؤ، جس پہاڑ پہ میرے نبی نے قدم رکھ دیا اس کو یہ لوگ بھی جبل نور کہتے ہیں، اور میرے نبی کو نور مانتے ہی نہیں ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، جس پہاڑ پہ نبی نے قدم رکھا اس کو جبل نور مانتے ہیں، لیکن میرے نبی کو نور مانتے ہی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سارے انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوئے ہیں، بہت سارے انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوئے ہیں، اور تمام نبیوں نے اپنے بیٹیوں کی شادی کسی نہ کسی سے کی ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کسی نہ کسی سے کی ہے، لیکن آدم سے لے کر امام الانبیاء تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، وہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا تھا، جن کا انتقال 3 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت رقیہ کا انتقال 3 ہجری میں ہوا، اور اس وقت انتقال ہوتا ہے ادھر بدر کے میدان میں صحابہ کرام
اسلام کے عزت و آبرو کی جنگ لڑ رہے تھے اور ادھر جنگ میں فتح ہوتی ہے، ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، ادھر سے صحابہ کرام بدر سے واپس آتے ہیں، جس دن واپس آتے ہیں اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہذیب و تکفین کا کام عمل میں آتا ہے۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے عثمان، میں چاہتا ہوں کہ اب میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ نبی کی بیٹی پھر سے میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ سعادت کی بات ہے دوستان محترم، اگر کسی نیتا کی بیٹی ہمارے نکاح میں آ جاتی ہے تو محلے میں سینہ تان کے گھومتے ہیں، فلاں ایم پی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، مجھ سے بچ کر رہنا، فلاں ایم ایل اے کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، مجھ سے ڈر کر رہنا، فلاں آئی جی اور ڈی آئی جی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میرا پاور بہت زیادہ ہے، مکھ منتری کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میرا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، پردھان منتری کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میری عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ قسم خدا کی، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہو سکتا، وقار والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وقار کی منزل جہاں پر ختم ہوتی ہے، اختیار کی منزل جہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام اختیار میرے نبی کے پاس، تمام اقتدار میرے نبی کے پاس، تمام عزتیں میرے نبی کے پاس۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام صفات کے جامع تھے۔ اب سوچ لیجئے، ایک مکھ منتری کا داماد اپنے آپ کو صاحب عظمت سمجھتا ہے تو امام الانبیاء کا داماد ہونے کا شرف، وہ بھی دو بیٹیوں کا شوہر ہونے کا شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ اب سوچئے، وہ حقیقت میں اپنے آپ پر فخر کرتے تو کیوں نہ کرتے؟ امام الانبیاء کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 9 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم کا انتقال 9 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ام کلثوم کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اے عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں، اور وہ ایک کے بعد دیگر انتقال کرتی رہتی تو میں ساری بیٹیوں کا نکاح تم سے ہی کر دیتا، میں ساری بیٹیوں کا نکاح تم سے ہی کر دیتا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک عثمان کے علاوہ نہ کسی کو حاصل ہے نہ ہو سکتی ہے۔ دوسری خصوصیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا جب صلح ہو رہی تھی۔ حدیبیہ کے میدان میں جب صلح ہو رہی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا ایلچی بنا کے، اپنا قاصد بنا کے مکہ بھیجا تھا۔ یہ بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور ایک بات یہیں پر اور صاف کر دوں، ایک روایت آتی ہے حضرت علی کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب غزوے پر جانے لگے، کیونکہ یہ سوال مجھ سے کیا گیا اس لیے اس کا جواب میں یہیں دے رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا رک جائیے اور یہ سن لیجئے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک غزوے میں جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پر اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے، اپنا نائب بنا کر گئے کہ میری غیر موجودگی میں مدینے کا سارا کاروبار تم دیکھو گے، مدینے کے لوگوں کے بارے میں تم فیصلہ صادر کرو گے، مدینے کے لوگوں کی دیکھ بھال تم کرو گے اور تم میرے نائب ہو۔ جتنے بھی رافضی اور رافضی قسم کا ذہن رکھنے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کو مصطفیٰ نے اپنا نائب بنایا، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا عثمان غنی کی زندگی تو پڑھ لے۔ حضرت علی کو مصطفیٰ نے مدینے پر اپنا نائب صرف 1 مرتبہ بنایا تھا، عثمان غنی کو 2 مرتبہ مصطفیٰ نے بنایا تھا۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قحطان کے موقع پر اور ایک غزوہ اور ہے اس کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے پر اپنا 2 مرتبہ نائب بنایا تھا۔ اگر 1 مرتبہ نائب بنانے سے خلافت بلا فضل علی کو ملنی چاہیے تھی تو عثمان تو 2 مرتبہ نائب بنے تھے، تو پتہ کیا چلا عثمان غنی کو علی سے پہلے خلافت ملنی چاہیے تھی، اور وہ ملی حضرت عثمان غنی کو۔ اب آئیے جس پوائنٹ کی طرف میں لے کر چل رہا ہوں کہ دوسری خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حاصل تھی جو پوری دنیا میں کسی کو حاصل نہ ہو سکی یا نہ ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج دیا کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اطمینان سے مکہ میں آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، اپنی قربانیاں پیش کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے حلق وغیرہ کر کے ہم واپس اطمینان سے چلے آئیں گے۔ ہم اے مکہ والو تم سے جنگ نہیں کریں گے، اے مکہ والو ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہی بات لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تھے۔ جب مکہ پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکے کے جو سردار لوگ تھے وہ تو حدیبیہ آ چکے تھے، لیکن مکے میں کچھ لوگ جو بچے ہوئے تھے انہوں نے بڑے پرزور انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد خادر و مدارت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتوں میں سے ایک عزت یہ بھی تھی کہ مکہ والے اکٹھا ہو کر کہتے ہیں اے عثمان غنی، جب سے مسلمانوں نے مکہ چھوڑا ہے ہم نے کسی بھی مسلمان کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیا ہے، ہم نے کسی بھی مسلمان کو حجر اسود کو نہیں چومنے دیا ہے، ہم نے کسی بھی مسلمان کو کعبہ کے کنارے نہیں بھٹکنے دیا ہے، لیکن اے عثمان غنی تم ہمارے اتنے چہیتے ہو، تم ہمارے اتنے قریبی ہو، ہم تم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ عثمان غنی اب تم مکہ آ گئے ہو تو ہم نے کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں دی، لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم عمرہ کر سکتے ہو، کعبے کا طواف کر سکتے ہو، صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہو، چاہے زمزم پی سکتے ہو، حلق کروا سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگو، اگرچہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میری دل کی دھڑکنیں مچل مچل کر کہہ رہی ہیں میں کعبے کا طواف کر لو، حجر اسود میرے سامنے ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ حجر اسود کو چوم لو، غلاف کعبہ میرے سامنے ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ غلاف کعبہ میں لپٹ کر مچل جاؤ، صفا مروہ سامنے ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ صفا مروہ پر صحیح کر لو تاکہ حاجرہ کی سنت ادا ہو جائے، میرا دل کر رہا ہے کہ چاہے زمزم سامنے ہے ڈول اٹھاؤ اور زمزم سے پانی نکال کر پی لو، لیکن اے مکہ والو جس نبی کے لیے تم نے کعبے کا راستہ بند کر دیا ہے، صفا مروہ کا راستہ بند کر دیا ہے، جس نبی کے لیے تم نے چاہے زمزم کا دہانہ بند کر دیا ہے، جس نبی کے لیے تم نے حجر اسود کا بوسہ بند کر دیا ہے، قسم خدا کی جب تک اس حجر اسود سے مصطفیٰ کا لب نہیں لگے گا عثمان نہیں لگا سکتا ہے، جب تک میرا نبی کعبے کا طواف نہیں کرے گا عثمان نہیں کر سکتا ہے، جب تک میرا نبی صفا مروہ پر نہیں دوڑے گا عثمان نہیں دوڑ سکتا ہے۔ اے لوگو، کعبہ عظمت والا ہے، صفا مروہ عظمت والے ہیں، چاہے زمزم عظمت والا ہے، لیکن ان کی عظمتیں میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے آگے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کعبہ کو مصطفیٰ سے عظمت والا کہتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی زندگی اٹھا کر پڑھیں، حضرت عثمان غنی کا نظریہ بول رہا ہے مصطفیٰ کی خواہش کے آگے کعبے کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ گزر چکا، حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا اے حجر اسود تو پتھر ہے پتھر، میں تجھے کبھی نہیں چومتا، اے حجر اسود تو پتھر ہے پتھر، میں تجھے کبھی نہیں چومتا، لیکن تجھ سے اپنے محبوب کا ہونٹ لگتے ہوئے دیکھ لیا، انہی کی سنت میں تمہیں چومتا ہوں، انہی کی محبت میں تمہیں چومتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ طواف کعبہ جب صحابہ کرتے تھے تو کعبے کی عظمت سمجھ کر نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر کرتے تھے۔ حجر اسود کو چومتے تھے تو جنتی پتھر سمجھ کر نہیں چومتے تھے، گناہوں کو کھینچنے والا سمجھ کر نہیں چومتے تھے، مصطفیٰ کی محبت میں چومتے تھے، اس لیے وہ زمانے میں ممتاز تھے۔ ادھر مکہ والوں کی عقل سیدھی حضرت عثمان غنی اپنے قول و عمل سے کر رہے تھے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت حضرت عثمان کا مقام بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔
تمام صحابہ سے مرنے کٹنے پر، کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو مصطفیٰ جان رحمت نے، جس کو بیت رضوہ کہا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کے لیے لوگوں سے بیعت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہیں، مشہور یہ ہو گیا، اور دیگر چیزوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے بیعت فرمائی۔ سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، ابو بکر نے اپنا ہاتھ دے دیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، عمر نے اپنا ہاتھ دے دیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، دیگر صحابہ کرام آگے بڑھتے رہے، اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیتے رہے، مرنے اور مٹنے کی قسم کھاتے رہے۔ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہوگا، ہم اپنی گردن کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، اور بایاں ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا، اے صحابہ تم نے اپنا ہاتھ دے کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی، عثمان یہاں نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ، یہ میرا بایاں ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان کے نام پہ میں بیعت کرتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے سامنے عثمان غنی کے لیے میں بیعت کرتا ہوں۔ مسلمانوں، محققین فرماتے ہیں دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایسے شخص ہیں جن کے لیے کسی نبی نے کہا ہو کہ میرا ہاتھ میرا نہیں ہے، میرے صحابی کا ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا مصطفیٰ نے کیا فرمایا، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن جب نازل ہوا تو لکھوایا مصطفیٰ نے، جمع کیا عثمان غنی نے۔ تو عثمان غنی نے جب جمع کیا تو محققین نے فرمایا، اے لوگوں جمع کیا عثمان غنی نے، لیکن عثمان غنی نے جمع نہیں کیا، مصطفیٰ کے ہاتھ نے جمع کیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان بتایا تھا۔ یعنی قرآن کو لکھوایا بھی مصطفیٰ نے اور جمع بھی مصطفیٰ ہی نے کیا ہے، کیونکہ عثمان کا وجود اب ان کا نہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ بن چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دو خصوصیات اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کیوں کیا؟ یہ سوال پیدا، علی بھی تو تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے جن سے مصطفیٰ بہت پیار کرتے تھے، مصطفیٰ بہت پیار کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو علی کے نکاح میں تھیں، اس لیے ممکن نہیں تھا، لیکن دوسرے صحابہ بھی تو تھے۔ حضرت عثمان غنی سے ہی نبی نے دوسری بیٹیوں کی شادی کیوں کی؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی لیے کیوں کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں شادی ایک کے بعد دیگری کرتا چلا جاتا؟ تو سنو، ایک صحابی کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا دیا، اور گوشت کا ٹکڑا دینے کے بعد صحابی سے کہا، جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر میں دے کے آؤ، یعنی عثمان غنی کے گھر میں دے کے آؤ۔ اس وقت حضرت رقیہ زندہ تھی۔ وہ صحابی رسول گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچتے ہیں، آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی ابھی۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو مسلمانوں جب اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک طرف حضرت رقیہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صحابی رسول، اس کی راوی حضرت عائشہ ہیں، صحابی رسول کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا تھا، ایک مرتبہ میں حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، اور میں دل میں یہ فیصلہ کرتا تھا کہ عثمان زیادہ خوبصورت ہے یا رقیہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ رقیہ زیادہ خوبصورت ہے کہ حضرت عثمان زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں بار بار ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتا رہا، جب میں خیال سے جاگا میں نے گوشت پیش کیا اور دونوں کے حسن کے بارے میں سوچتا چلا آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا، ما کانا و ما یکون کی خبر رکھنے والا نبی، غیب کا نبی، جب مجھ کو دیکھتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا ہے میرے صحابی گوشت دیا یا نہیں دیا، میرے رسول فوراً پوچھ پڑتے ہیں، اے میرے صحابی یہ تو بتا کیا آج تک تیری نگاہوں نے میری بیٹی رقیہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت کسی
चेहरे को तेरी आंखों ने देखा है। तो सहाबी रसूल कसम खा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने उस्मान और रुकैया के जोड़े को देखा तो मेरा दिल फौरन बोल पड़ा कि जहां जहां मेरी निगाह गई है इससे खूबसूरत जोड़ा मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया है। तो सुनो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो, मैं अपनी बेटियों को उस्मान के नजर क्यों करता चला जा रहा हूँ, उस्मान के निकाह में क्यों देता चला जा रहा हूँ। दुनिया में कोई पैदा होता है तो किसी न किसी से शबाहत रखता है। हमारे वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, किसी की शक्ल बाप से मिलती है, किसी की शक्ल दादा से मिलती है, किसी की शक्ल चाचा से मिलती है, किसी की शक्ल मामा से मिलती है, किसी की शक्ल किसी से मिलती है, यानी कोई ना कोई किसी से शक्ल उसकी मिलती होती है। कभी माँ से, कभी बहन से, कभी भाई से शक्ल मिलती होती है। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, उस्मान और ये तुम्हारा नबी इस दुनिया में दो ही ऐसे हैं जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से बहुत ज्यादा मुशाबे है। मेरा पैर भी हजरत इब्राहिम की तरह है, मेरा चेहरा भी इब्राहिम की तरह है। और इस दुनिया में दूसरे सिर्फ हजरत उस्मान है जिनका वजूद, जिनका सरापा हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरह है, जिनका वजूद जो मुशाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से है। मेरे मुस्तफा ने वजह साफ कर दी, मैं अपनी बेटियां इसलिए उस्मान को दे रहा हूं, इस दुनिया में उस्मान ही सिर्फ ऐसा है जो जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरीके से है। और ये हदीस में है मुसलमानों, तिरमिजी या इब्ने माजा की हदीस है। तो यहां पर एक शुबह आपको नहीं हुआ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम तो कई सौ साल, हजार साल पहले मुस्तफ़ा से जा चुके हैं, तो मुस्तफ़ा को कैसे मालूम कि वो मेरी तरह थे। देखिए पीछे से जवाब आ गया, 3000 साल पहले मुस्तफ़ा से, 3000 साल पहले हज़रत इब्राहिम इस दारे फानी से कूच कर चुके थे, तो मुस्तफ़ा को कैसे मालूम हो गया। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो कहते हैं कि नबी को गैब नहीं, अपने दिमाग का इलाज कर लो, अपने दिमाग का इलाज कर लो। वजह यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए न माजी माजी है, न मुस्तकबिल मुस्तकबिल है। मुस्तफ़ा जब चाहते हैं, जिस दौर में चाहते हैं, निगाहें उठाते हैं, वो दौर आपके सामने होता है। क्योंकि मुस्तफ़ा ने फरमाया, और सही हदीस, सही किताब, सहाय सित्ता की किताब का, सहाय सित्ता की हदीस है, मुस्तफ़ा ने फरमाया कि उस्मान गनी हजरत इब्राहिम के मुशाबे हैं, और मुशाबे कहने के लिए जिससे मुशाबे कहा जा रहा है उसको देखना जरूरी होता। चाचा को हम देखे होते तब कहते हैं भतीजवा चाचा की तरह है, बाप को देखे होते तो कहते हैं बेटा बाप की तरह है, माँ को देखे होते तो कहते हैं बेटा माँ की तरह है, बेटी माँ की तरह है। हम देखे होते हैं तब कहते हैं फलाने की तरह है, अगर ना देखे हो तो कह ही नहीं सकते कि फलाने की तरह है। तो ये मानना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले 3000 साल पहले हजरत इब्राहिम जा चुके हैं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में बैठ कर देखते हैं कि मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम की शक्ल कैसी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इब्राहिम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह करने की एक वजह यह थी कि जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से हज़रत उस्मान गनी की शक्ल मिला करती थी। और हज़रत उस्मान गनी एक खुसूसियत और रखते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तफ़ा हया फरमाया करते थे, हया फरमाया करते थे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हया फरमाने का मतलब यह है कि कुछ काम ऐसे होते थे कि सबके सामने मुस्तफ़ा कर देते थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी के सामने नहीं किया करते थे। जैसे होता नहीं, बेटा दोस्तों के सामने सुरती ठोक के पुड़िया ठोक के खा लेता, सिगरेट पी लेता है, लेकिन अब्बा खड़े हो जाए तो एक तो डर की वजह से, एक शर्मो हया की वजह से। बाप जानता है कि मेरा बेटा सुरती खाता है, लेकिन बेटा फिर भी बाप के सामने सुरती बना के नहीं खाता। वजह होती है कि बाप से हया करता है, शर्म करता है, परहेज करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं, साए सित्ता की हदीस है मुसलमानों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक मरतबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे और आपकी पिडली शरीफ खुली हुई थी।
یعنی آپ کی لنگی ہٹی ہوئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پڈلی شانہ شریف دکھائی دے رہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پڈلی شریف دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازہ بند تھا، اتنے میں دروازے پر دستک دی گئی، میں نے پوچھا